أسر النفوس بخلقه أبكى الآنام لشوقه صلوا عليه وآله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم علماء کرام اور حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ تمام سے کہا گیا کہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے مشکلات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طریقے سے ہوتا تھا اس سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنی ہیں۔ یوں تو ہر انسان کا، بالخصوص مسلمان کا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ تعلق ہونا ہی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک کی جو پہلی آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہی تعلیم دی گئی کہ سب سے پہلے ہم اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیں، اللہ کے نام سے پڑھو۔ یہی تعلیم ہے کہ اللہ سے تعلق جڑے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت عظیم ذمہ داری سے نواز رہا تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شبہ اللہ رب العالمین سے گہرے تعلق کی ضرورت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنا تعلق جوڑا، کبھی اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے، اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہوئے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، کبھی اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے۔ خصوصاً مشکلات کے حالت میں جب ہم دیکھیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہری وسائل ہوتے تھے، ان وسائل کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار فرماتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کی پوری زندگی میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے لیے جو احتیاطی تدابیر آپ کو اپنانی تھیں، آپ نے وہ ساری تدبیریں اپنائیں۔ غار ثور میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے، یہاں تک کہ دشمن جب غار کے دہانے پر پہنچا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جھانک کر دیکھے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو اپنا بہت ہی زیادہ مضبوط تعلق تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے کہ آدمی اپنی ساری کوششیں کرے، جو جائز وسائل ہیں ان وسائل کو اپنائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔ آج ہم پر جو مصیبت آئی ہے، عام طور پر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، مسلم معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا اور سوچتا ہے کہ ہماری اس مصیبت سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم وسائل کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کریں، اور اللہ کی جانب جو رجوع ہونا چاہیے یہ چیز تقریباً مفقود ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے، دشمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کا پورا ارادہ کر لیا، ابھی جنگ ہونے والی ہے۔ اس وقت آپ کا حال کیا تھا؟ روایات بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے، اور آپ نے اتنے انہماک کے ساتھ دعا فرمائی کہ آپ کی چادر گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ایک مومن جس حال میں بھی ہو اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پر
اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ. یہ تعلیم ہے. پورا لشکر مدینے پر چڑھائی کے لیے آ رہا ہے، سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور صحابہ کے زبان پر ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیوں نہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسماعیل، ان سب کی زندگی میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آپ نے آخری کلمہ جو کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل. اسماعیل کو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آنے لگے، بار بار پوچھا اور آخر میں پوچھا اللہ امرک بہذا. جب ابراہیم نے کہا نعم، کیا کہا اسماعیل نے؟ اذن لن یضیعنا اللہ ابدا. یہ اللہ سے تعلق ہے. ایسے سخت موقع پر جبکہ جان بچانے کا دور دور تک کوئی سامان نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید. یہ انبیاء علیہم التسلیم کا منہج، بالخصوص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طریقے سے تعلق میں رہنا چاہتے تھے اور امت کو کس طریقے سے اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے یہ سکھانا چاہتے تھے. آپ کی اس دعا سے پتہ چلتا ہے آپ نے امت کو دعا سکھائی. کہو اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. پلک جھپکنے کے برابر کے حصے میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مستغنی نہیں ہو سکتے. مصیبتوں میں کیسے ہوں گے؟ اسی لیے جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آتی ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. جب ہم یہ جان لیں کہ مصیبت ہمارے دشمن کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہے، تو ہمیں یقین بھی ہوگا کہ یہ مصیبت اللہ کے چاہنے سے ہی ہٹے گی. پھر ہم اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے وسائل سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اپنا تعلق جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں گے، اللہ کی طرف پلٹیں گے، توبہ و استغفار کریں گے. یہی وجہ ہے آندھی چلتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، بلال سے کہتے ارحنا بالصلاة. اور قرآن میں اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا حکم دیا گیا جب مصیبت آ جائے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تو بڑے بچوں کو بھی تعلیم دیتے تھے احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تو ان تمام باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے مصیبت جتنی بھی بڑی ہو، ہمارے پاس وسائل جتنے بھی ہوں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، صرف وسائل کی بنیاد پر کبھی بھی ہم مصیبت سے نکل نہیں سکتے. اگر ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی طور پر گہرا ہو جائے، ہمارے سامنے وسائل کی کیسی بھی کمی ہو، ہمارے ایمان کی بدولت اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. جیسا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں کیا، موسیٰ علیہ السلام کی سمندر کے سامنے سے کیا، غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا، مدینہ طیبہ تک پہنچنے کے بعد بھی لشکر جرار سے اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کی حفاظت فرمائی. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم ایمان کو سمجھیں، اللہ سے اپنے تعلق کو ہم مضبوط کریں. یہ من باب التذکیر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حقیقی طور پر ایمان پیدا فرمائے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی اللہ توفیق دے.